अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे दो तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर। एक सबसे पहला इशू जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो है मुस्लिम लीग नून का लंदन का इजलास। उसके साथ साथ दूसरा मसला जो है, जो अहम इशू इस वक्त है, वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन को अपनी कानूनी राय भेजी है उनके रेफरेंसेस के ऊपर। और तीसरा मौजू जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है PTI की जो 5 ख़वातीन आज रिहा हुई थी कोलकपत जेल से, उनको आज फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो दोबारा गिरफ़्तार हो गई हैं। 9 मई के ही एक दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। मुस्लिम लीग नून का लंदन का जो इजलास है वो जारी है। अभी तक कोई जिसे कहते हैं कोई जामे बात सामने नहीं आई है, ना कोई स्टेटमेंट इसके हवाले से सामने आई है। मासवा इसके कि मियाँ शहबाज शरीफ हों, इसहाक डार हों, मलक अहमद ख़ान हों, वो एक बात ये कह रहे हैं ज़ोर दे के कि मियाँ नवाज शरीफ 21 जो अक्टूबर है उसको वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। एक बात तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी इसके हवाले से, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस किस्म का बयानिया जो है वो अपनाएगी और लेके आगे चलेगी। क्योंकि आज इस बयानिए के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद जो है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग के नून के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो। उनका आज एक बयान आया सामने। उन्होंने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं करना चाहिए जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को, और जो अदम एतमाद हुआ था हम उसके बेनिफिशरी हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और हमें जो है वो बहुत ही जारहाना किस्म का जो बयानिया है वो लेके आगे नहीं चलना चाहिए। उससे ज़्यादा अहम बात जो है वो आज शाहिद खकान अब्बासी ने 2-3 टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है और उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो इस वक्त नून लीग की सियासत से मुतमईन नहीं है। और हो सकता है कि चौधरी निसार अली ख़ान के बाद मुस्लिम लीग नून के जो अहम लीडर हैं उनमें से एक शाहिद खकान अब्बासी जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया 2017 में तो वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनको मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म बनाया। उसके बाद जब वो पिछला इलेक्शन हार गए थे मरी से, अपने हल्के से, तो उसके बाद उनको लाहौर से मियाँ हमजा शहबाज ने जो सीट छोड़ी थी वहाँ से MNA मुंतखब करवा के उनको पार्लियामेंट में उन्होंने 4 साल जो है 4.5 साल गुजारे। लेकिन अब यूँ लगता है कि वो मुतमईन नहीं है नून लीग की सियासत से और वो खुश नहीं है जिस अंदाज से मुस्लिम लीग नून के मामला को चलाया जा रहा है। आज उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जमात की गुंजाइश जो है वो पैदा हो गई है, वो बनाए या कोई और बनाए, उनका ये कहना है कि ये बननी है, आज बने या कल बने, एक नई सियासी जमात जो है वो बननी है। और इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सी क्यासराइयाँ हो रही हैं कि मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खकान अब्बासी और कुछ लोग जो हैं वो मिल के एक नई सियासी जमात जो है उसकी दाग बेल डाल सकते हैं। अब देखना होगा कि ये इलेक्शन से पहले होता है या इलेक्शन के बाद होता है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि शाहिद खकान अब्बासी जो हैं वो नाला हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात जो है इस वक्त वो आवाम के जो मसाइल हैं उसको तरजीह नहीं दे रही, आवाम के मसाइल को फोकस नहीं कर रही। तीसरी बात वो जो बार बार करते हैं शाहिद खकान अब्बासी, वो ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट, सियासी क़यादत और अदलिया की जो क़यादत है वो मिल बैठे और रास्ते का, मुल्क का जो रास्ता है उसका तयन करें और फिर आगे बढ़ा जाए। उनका ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा इंतशार फैलेगा, लेकिन इलेक्शन हो भी गए तो थोड़ा बहुत इंतशार उसके बावजूद फैलेगा जब तक सिमत का और रास्ते का तयन जो है वो मुल्क की क़यादत जो है वो मिल बैठ के नहीं निकालती और उसका तयन नहीं करती। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अजीब मखमसे से दो चार नज़र आती है, क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से ये बयान आना, वो सेनेटर हैं, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन तो नहीं लड़ते, ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वो अहम लीडर हैं। और शाहिद खकान अब्बासी की तरफ से ये बातें आना
تو یہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ 4 دن سے سر جوڑ کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت وہاں بیٹھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اس عمل کا حصہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے آج بھی یہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ نہ ان کو کسی عہدے کی لالچ ہے اور نہ جو ہے وہ پارٹی کا عہدہ، نہ ان کو کسی حکومتی عہدے کی جو ہے وہ ان کو طلب ہے۔ تو لیکن بے چینی ہے، اور نون لیگ جو ہے ابھی تک جب تک واپس نہیں آتے یہ لوگ اور سیدھی کھل کے کوئی بات نہیں بتاتے تب تک یہ معاملات جو ہے اس طرح چلتے رہیں گے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چارج سنبھالا اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، اس وقت سے بہت زیادہ قیاس سرائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سردار طارق مسعود صاحب کو چیف جسٹس جب عمر عطیہ بدیال تھے تو جو شکایات آئی تھی مختلف ججز کے خلاف، ان کو جو ہے وہ جسٹس طارق مسعود کو بھیجا گیا تھا کیا وہ قانونی رائے دیں۔ انہوں نے 4 جو ججز تھے جس میں جسٹس اجاز الحسن تھے، سابق چیف جسٹس تھے عمر عطیہ بدیال، ثاقب نثار، اور موجودہ جسٹس جو ہیں عائشہ ملک، ان کو تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی مواد نہیں ہے، تو ان کے خلاف تو انہوں نے کہا کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور وہ خارج کر دی کمپلینٹ جو تھی، شکایات۔ لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے سامنے، ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئی لیکن خبر سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے آج اپنی قانونی رائے چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھیج دی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی ہے، اور غالباً یہ سننے میں آ رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کرنے کا کہا ہے۔ 10 شکایتیں ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو قانونی رائے ہے وہ بھیج دی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے پروسیڈنگ جو ہے اس کے بعد شروع ہوں گی۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کیا کارروائی کرتی ہے یہ دیکھنا اہم ہوگا، اور کچھ دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی شاید وہ استعفیٰ دے رہے ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی، لیکن لگتا بظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت استعفیٰ دیں جب ان کو یہ لگے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ شاید ان کی بات نہیں اس طرح سے ہوگی اور ان کا فیصلہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ 5 رکن ہیں ناظرین سپریم جوڈیشل کونسل کے، اور ایک چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، دوسرے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، تیسرے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اجاز الحسن ہیں، چوتھے جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں احمد علی شیخ صاحب وہ ہیں، اور 5ویں جو ممبر ہیں وہ ہیں جسٹس منیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ تو یہ اس وقت کمپوزیشن ہے، اور اگر منیر بھٹی صاحب اور اجاز الحسن ایک طرف جاتے ہیں تو یہ 3-2 سے کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کا تعین تو اس کے بعد ہوگا، یہ باقی معاملات تو اس کے بعد شروع ہوں گے جب سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کوئی حتمی رائے جو ہے وہ قائم کر کے پھر پروسیڈ کرنے کی، اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ استعفے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ 1-2 دن میں ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ایشو ہے، موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین کچھ گرفتار ہیں 10 سے 11 جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ 9 مئی سے لے کے اب تک مسلسل جیل میں تھیں، ان میں سے 5 خواتین کو جو ہے وہ بیل ملی تھی، ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ آج ان کو جیل سے رہا کیا گیا لاہور میں، مگر آج 9 مئی کے ہی ایک دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ جو بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ جو ان کی ضمانت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، تو کم از کم ان کی دوبارہ گرفتاری سے تو وہ اس کی نفی ہو گئی ہے، جو تاثر اگر قائم ہو رہا تھا تو اس کی نفی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب، ان کو ڈسٹرکٹ جیل جو اٹک ہے وہاں سے جو اڈیالہ جیل راول پنڈی ہے وہاں شفٹ کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن ملزمان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں، تو وہ ان قیدیوں کو، ان ملزموں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، تو لہٰذا اب ان کو کیونکہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے اندر، تو اب ان کو اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ تو انہوں نے آج حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی خبر یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں، جو عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ ہیں، ان کو خاور ملیکہ صاحب ان کو آج گرفتار کر لیا جو ہے وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے،
اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا، بلکہ اس سے زیادہ سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے قبرستان کی جو جگہ تھی، زمین تھی، اس پہ قبضہ کر کے وہاں شادی ہال بنا لیا جو کہ ان کے زیر استعمال ہے، اور وہ اس کے کمرشلی جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ایک انتقامی کارروائی ہے محض، یا ان کے خلاف جو ہے ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ یہ تو عدالت میں کارروائی جب ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ یہ بڑے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، تو یہ ملک کی طاقتور شخصیت میں سے ایک سمجھے جاتے تھے۔ خاور ملیکہ اور ان کے بیٹے بھی، اور ملیکہ فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ پنجاب میں بہت سارے افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگز اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب وہ طاقت جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، اور آج وہ دبئی جا رہے تھے جب ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا کہ ان کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل تھا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی تک نرم نہیں ہوا ہے۔ تحریک انصاف کو فوری طور پہ کوئی انصاف بہت زیادہ ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، یا ان کے لیے کوئی آسانی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ وہ پرویز لائی ہوں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، باقی لوگ ہوں، تو اس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو یہ روز افواہیں کہ آسرائیاں ہوتی ہیں کہ بس معاملہ طے ہونے کو پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے۔ اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، اس کو آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے اس کی حتمی طور پہ، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کسی وقت بھی۔ لیکن اس وقت جو آثار ہیں، جو اس وقت ساری صورتحال ہے، اس میں نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے، یا فوری طور پہ عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ ملنے کی طرف جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے مکمل صلح ہونے جا رہی ہے۔ بات چیت ہو سکتا ہے چل رہی ہو، باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اس کے حوالے سے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، بہت شکریہ۔